الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ ناظرین اکرام، سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ جاری و ساری تھا، لیکن اس میں ایک تعطل آ گیا تھا اور ایک طویل وقفے کے بعد ہم آپ سے اس سلسلے میں مخاطب ہیں۔ ہم بات کر رہے تھے نبی کریم علیہ السلام پر وحی کی، اور جب نبی کریم علیہ السلام پر باقاعدہ وحی کا آغاز ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں۔ یا ایھا المدثر قم فانذر، اے چادر پوش اٹھ اور ڈرا۔ یہ ندا تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جس میں گویا یہ کہا جا رہا تھا کہ جس نے اپنے لیے جینا ہے وہ تو راحت و آرام کی زندگی گزار سکتا ہے، لیکن آپ جو ایک زبردست بوجھ کو اٹھا رہے ہیں، آپ کو راحت و آرام سے کیا مطلب ہے؟ آپ کو سکون سے کیا سروکار ہے؟ آپ کو گرم بستر سے کیا مطلب ہے؟ آپ اٹھ جائیے اس کار عظیم کے لیے جو آپ کا منتظر ہے، اس بار گراں کے لیے جس کی خاطر آپ کو مبعوث کیا گیا ہے۔ اس جہد و مشقت اور تکان کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیجئے اور اب نیند کو اور آرام کو ترج دیجئے۔ یہ ایک آواز تھی، یہ ایک ندا تھی جس نے نبی کریم علیہ السلام کو گرم بستر، نرم آغوش سے نکال کر تند و تیز طوفانوں کے سامنے لا کھڑا کیا، اور اس طرح نبی کریم علیہ السلام نے باقاعدہ تبلیغ کا آغاز کر دیا۔ یہ بالکل ایک فطری بات تھی کہ نبی کریم علیہ السلام سب سے پہلے ان لوگوں کو دعوت دیتے جو آپ کے قریبی دوست تھے، جو آپ کے رشتہ دار تھے اور اپنے قریبی رفقا تھے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ وہ لوگ جو سب سے پہلے اسلام لائے ان کو سابقین اولین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، اللہ کے نبی علیہ السلام کے قریبی دوست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، نبی کریم علیہ السلام کے چچا کے بیٹے حضرت علی رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی علیہ السلام کے خادم حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، یہ ایسے لوگ تھے جو کہ پہلے ہی دن اسلام قبول کرنے والوں میں شامل تھے، اور یہ ان لوگوں میں شامل ہیں جن کو سابقین اولین کہا جاتا ہے۔ 3 سال تک خفیہ تبلیغ کا یہ سلسلہ یوں ہی جاری و ساری رہا اور چھوٹا سا قافلہ بڑھتا چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب آیت وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ نازل ہوئی تو کھلی تبلیغ کا باقاعدہ آغاز ہو گیا۔ ان آیات کے نزول کے بعد نبی کریم علیہ السلام نے پہلا کام یہ کیا کہ بنی ہاشم کو جمع کیا، ان کے ساتھ بنی عبد مناف کی بھی ایک جماعت تھی۔ کل 45 آدمی تھے، لیکن ابو لہب نے بات لپک لی اور بولا، دیکھو یہ تمہارے چچا اور چچیرے بھائی ہیں، بات کرو لیکن نادانی کو چھوڑ دو، اور یہ سمجھ لو کہ تمہارا خاندان سارے عرب کے ساتھ مقابلے کتاب نہیں رکھتا۔ اس پر نبی کریم علیہ السلام نے خاموشی اختیار کر لی اور اس مجلس میں مزید گفتگو نہیں کی۔ دوبارہ نبی کریم علیہ السلام نے ان کو جمع کیا تو خدا کی وحدانیت کی دعوت دی۔ ابو طالب نے آپ کو اپنی حمایت کا یقین دلایا، لیکن ساتھ ہی وہ کہنے لگے کہ میری طبیعت عبد المطلب کا دین چھوڑنے پر راضی نہیں ہے۔ جب نبی کریم علیہ السلام نے پوری طرح اطمینان کر لیا کہ اللہ تعالیٰ کے دین کی تبلیغ کے دوران ابو طالب ان کی حمایت کریں گے، تو ایک روز آپ علیہ السلام نے کوہ صفا پر چڑھ کر آواز لگائی، یا صباح، ہائے صبح۔ یہ سن کر قریش کے قبائل آپ علیہ السلام کے پاس جمع ہو گئے، اور آپ علیہ السلام نے انہیں خدا کی توحید، اپنی رسالت اور یوم آخرت پر ایمان لانے کی دعوت دی۔ بطون قریش کو آواز لگائی، اے بنی فہر، اے بنی عدی، یہاں تک کہ سب کے سب اکٹھا ہو گئے۔ حتیٰ کہ اگر کوئی آدمی خود نہیں آ سکتا تھا تو اس نے اپنا قاصد بھیج دیا کہ دیکھے کہ معاملہ کیا ہے۔ غرض قریش آ گئے، ابو لہب بھی آ گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ یہ بتاؤ، اگر میں یہ خبر دوں کہ ادھر وادی میں شاہ سواروں کی ایک جماعت ہے جو تم پر چھاپا مارنا چاہتی ہے، تو کیا تم مجھے سچا مانو گے؟ لوگوں نے کہا، ہاں، ہم نے آپ پر سچ ہی کا تجربہ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا، تو میں تمہیں ایک سخت عذاب سے پہلے خبردار کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ اس پر ابو لہب نے کہا، تو سارے دن غارت ہو، تو نے ہمیں اسی لیے جمع کیا تھا۔ اس پر تبت یدا ابی لہب نازل ہوئی، ابو لہب کے دونوں ہاتھ غارت ہوں اور وہ خود غارت ہو۔
مکہ ایک ایسی آواز سن کر جس میں مشرکین اور بت پرستوں کو گمراہ کہا گیا تھا احساس غضب سے پھٹ پڑا اور شدید غم و غصے سے پیچ و تاب کھانے لگا، گویا بجلی کا کڑکا تھا جس نے پرسکون فضا کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اس لیے قریش اس اچانک پھٹ پڑنے والے انقلاب کی جڑ کاٹنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے کہ اس سے صدیوں سے چلے آ رہے رسم و رواج کا صفایا ہوا چاہتا تھا۔